السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ انتہائی افسوسناک واقعہ کی اطلاع 7 شریف سے آ رہی ہے اس وقت، اور گزرے چند روز کے دوران ملک کے دیگر علاقوں میں ہوئی دہشت گردی کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے کہ آج 7 شریف میں ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب پیناما کیس اب اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اہم ایشوز ہیں جنہیں ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، اور ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے 5 دنوں میں ملک کی سچویشن کافی ڈیٹیریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ 7واں ایسا واقعہ ہے۔ آپ ان دہشت گردی کے واقعات اور سیاسی عدم استحکام کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اپنا۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں 7 شریف سے 50 بتا رہا ہے، اور یہ جو کیونکہ جمعرات اور وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جام شورو، حیدرآباد سے 80 کلومیٹر تقریباً فاصلہ ہے اس جگہ کا، اور یہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، یعنی میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اپنا تجزیہ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے جو سیاسی عدم استحکام ہے اور دہشت گردی ہے، اور یہ سارا مجھے بظاہر کیا لگ رہا ہے، ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے۔ جی دیکھیں، راز شہباز قلندر 7 شریف، یہ سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا اصل نام یہ مروند کا علاقہ افغانستان میں، وہاں سے یہ تشریف لائے۔ 12ویں صدی میں کہا جاتا ہے تشریف وہاں سے لائے، اور اس سے پہلے ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ تھے بغداد سے، عراق سے بیان ہوتا ہے، بغداد سے مشہد گئے، مشہد سے پھر وہ یہاں کے آباد ہوئے۔ انہوں نے تمام دنیا دیکھی، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے ولی اللہ، انہوں نے تمام مسلمان دنیا دیکھی، اور پھر یہ 7 میں آ کے یہاں پہ ان نے قیام فرمایا۔ اور ان کی پھر جو روایات بیان ہوتی ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات اس دور میں ہوئی، یہ وہ غزنوی اور غوریوں کا دور ہے، یعنی یہ مغل سے پہلے کی بات ہے، مغلوں سے پہلے کی بات ہے، اور یہاں پہ پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت فرید بن شکر صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ، اور جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 4 صوفی جو ہیں، یہ آپس میں ان کی دوستی ہوتی ہے، اور ان کو پھر 4 یار کے نام سے فارسی میں ان کو 4 یار بھی کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت۔ اور یہ جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو داخل ہوا، یہ سنہری گیٹ سے یہ جو حملہ آور داخل ہوئے ہیں، یہ گولڈن گیٹ، مزار تو 13ویں صدی میں تعمیر ہو گیا تھا، لیکن یہ جو گولڈن گیٹ ہے، سنہری دروازہ، یہ بھٹو صاحب کے دور میں شاعران نے وہاں پہ رضا شاہ پہلوی نے تعمیر کروایا تھا۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے کہا نا کہ 5 دن میں 5 واقعات، اب میں اس کو سیاسی 7 واقعات، اب اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں یہ پیناما کے ساتھ، اور ایک آپ کو ایسے کر کے ایک پکچر بنا کے دیتا ہوں کہ یہ کیسے، اس ساری چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو رہی ہیں۔ یہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ کیا کہاں پہ پچھلے 5 دنوں میں ہوا ہے، کون سی جگہ پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اندرون سندھ، فاٹا، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی آپ کے سارے تقریباً پورا ملک آپ سمجھ لیں کہ تمام ملک میں یعنی ایک کر کے مختلف جگہوں پہ مختلف واقعات تو تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اور یہ واقعات، اب میں آتا ہوں کہ اب ان واقعات کو میں کیسے لنک کرتا ہوں سیاسی عدم استحکام سے۔ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پیناما کی آپ نے بات کی، پیناما سے میں واپس آؤں گا یہ دہشت گردی کے واقعات کی طرف۔ یہ دہشت گردی کے واقعات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کا جو نیشنل ایکشن پلان تھا، جو کہ تمام سیاسی جماعتوں نے بنایا تھا، ہوتا ہے نا کہ وہ اجتماعی سوچ، اجتماعی ذہانت، وہ تمام کا تمام ختم ہو گیا۔ یعنی تمام سیاسی جماعتیں، تمام پارلیمنٹ، تمام جو
یعنی نیشنل ایکشن پلان کو اس پورے کے پورے ڈھانچے نے جو آپ کو سو کالڈ حکمراں ڈھانچہ ہے، انہوں نے پہلے خود ہی کہا کہ بنایا جائے اور پھر اس کو دفن کر دیا. اور یہ بنا کب تھا؟ یہ بنا اس وقت تھا جب پشاور کے اندر ایک ثانیہ پیش آیا تھا، اس وقت جب کہ دھرنا ہو رہا تھا جی APS اور حکومت کو خطرہ تھا. جی اچھا، ایک یعنی میں اپنا انالیسس دے رہا ہوں، یہ الگ بھی ہو سکتی، اس سے مختلف باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس پہ اگر آپ دھیان دیں تو شاید کوئی اس کی کڑیاں ملیں آپس میں. جی آج جو کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ میں واپس آتا ہوں دہشت گردی پہ. جو سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے، سپریم کورٹ میں یہ جو پیناما لیکس کا مقدمہ ہے، یہ اب ہفتے میں اس کی 3 دن سماعت ہوگی صرف، کیونکہ جسٹس عظمت سعید صاحب اللہ تعالیٰ نے صحت دے، وہ چونکہ روز سماعت اس کی نہیں کر سکتے، تو اب اس کی 3 دن سماعت ہوا کرے گی. جی اچھا، یہ حتمی مراحل میں داخل نہیں ہوا جیسے آپ نے کہا ہے، نہیں ہوا. اصل میں شروع ہو رہا ہے. اصل میں اب پاناما کا مقدمہ آج سے شروع ہو رہا ہے. جی یہ جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں نا، جی آج سے اصل میں پاناما کا مقدمہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ سرا نہیں مل رہا تھا جہاں سے سرا پکڑ کے آپ شروع کریں، کہ کہاں سے سرا پکڑ کے عدالت شروع کرے اس پاناما مقدمے کو. کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایک پیپر، کبھی قطری خط، کبھی یہ کبھی وہ. آج عدالت نے وہ سرا پکڑ لیا ہے جہاں سے اب پاناما شروع ہوگا، اور جہاں حکومت نہیں جانا چاہ رہی تھی. جی یعنی اب منگل کے دن سے اصل پاناما لیکس کی سماعت منگل کے دن سے ہوگی 21 فروری سے، کیونکہ اس دن چیئرمین نیب اور چیئرمین FBR کو بلا لیا ہے جی کہ آپ ذرا سارا ریکارڈ لے کر آ جائیں حدیبیہ پیپر ملز کا. جی یعنی حدیبیہ پیپر ملز کا، میں بات اپنی کھل بھی کروں، حدیبیہ پیپر ملز کا سارا ریکارڈ لے کر آ جائیں. سرکاری ریکارڈ ہے، نیب سرکاری ریکارڈ لے کر آئے گی. سرکاری ریکارڈ وہ قطری خط نہیں ہے، سرکاری ریکارڈ ہے. سرکاری ریکارڈ میں نکلیں گے اسحاق ڈار صاحب کے ایفیڈیوٹ، جی بیان حلفیہ، وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے، وہ سرکاری ریکارڈ ہے، وہ آپ بدل نہیں سکتے. وہ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہیں کہ مشرف صاحب 12 اکتوبر کو لے گئے تھے اٹھا، نہ، وہ سرکار کے پاس موجود ہے سرکاری ریکارڈ. اور کہا ہے عدالت نے کہ زبانی یاد کر کے آئیں، زبانی یاد کر کے آئیں چیئرمین نیب. وہ چیئرمین نیب جن کے بارے میں 2 دن پہلے عدالت کہہ چکی ہے، چیف جسٹس موزز جج سپریم کورٹ کے، کہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا. وہ چیئرمین نیب، تو کیا وہ زبانی ان کا دماغ کام نہیں کرتا، تو یہ کہہ بھی سکتے ہیں سر آپ ہی نے تو کہا میں دماغ کام نہیں کرتا تو مجھے یاد نہیں، لیکن عدالت نے ان کو کہا کہ وہ زبانی یاد کر کے وہ بھی اور چیئرمین FBR بھی آ جائیں، اور ان سے عدالت سوال پوچھے گی. اور ان کے پاس وہ کاغذات ہوں گے جو قطری خط نہیں ہے، جو حدیبیہ پیپر مل کا ریکارڈ ہے، جو رحمان ملک صاحب کی رپورٹس ہیں، جس میں بینک اکاؤنٹس ہیں، جن میں چیکس لگے ہوئے ہیں، جن پہ یعنی اب وہ سرا پکڑ لیا عدالت نے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب آج جو ہے وہ بالکل ایک پریشان سی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کمیشن بھی بنا دیتے ہیں، شیطان کو بھی وضاحت کی اجازت ہوتی ہے، آپ کمیشن بھی بنا دیتے ہیں تو نااہل قرار کیسے دیں گے. مطلب انہوں نے سارا اپنا جو آج تھا، یعنی آپ سمجھیں کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب میرا خیال ہے بڑے اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور بڑے معزز ان کی فیملی بھی ہے اور وکیل بھی ہیں. وہ آج وہ اپنا کیس ہار گئے، کیونکہ کیس اب چلا گیا ہے. یعنی اب بلائیں گے اب چیئرمین ہے ان کے، آپ ذرا آرام سے بیٹھیں، آپ خاموشی سے بیٹھیں. فائنل پیریڈ میں انٹر ہو رہا ہے. نہیں شروع، میں کہہ رہا ہوں سٹارٹ ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں شروع ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں آج سے پاناما شروع ہو رہا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں تک حکومت نہیں آنا چاہ رہی تھی. وہ کہتی قطری خط سے کام چل جائے، نیب نہیں کر رہی کچھ، یہ نہیں ہو رہا ہمیں وہ. اب جب چیئرمین نیب دیکھیں ان کے پاس آفیشیل ریکارڈ پڑا ہوا ہے، ان کے پاس اسحاق ڈار صاحب کے، آپ وعدہ معاف گواہ کیا بنتے ہیں؟ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں نا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس آدمی نے سارے کام کیے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ بینک اکاؤنٹ. عدالت نے کیا پوچھا؟ عدالت نے کہا اچھا، اور آج انہوں نے اقرار جرم بھی کر لیا. دیکھیں آج سلمان اکرم راجہ صاحب پیناما پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی ایک خبر آئی ہے کہ 7 شریف میں ایز سچ ابھی 100 افراد شہید ہو گئے ہیں. ان اللہ و انا الیہ راجعون. اور
یہ اگر زیادہ بھی تعداد ہوتی ہے جو دھماکے کے جو زخمی ہوتے ہیں نا، یہ دھماکے کے زخمی بھی کسی کا ہاتھ، کسی کا کوئی اندھا ہو گیا، کسی کی ٹانگیں چلی گئیں، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے. لیکن یہ ہے کہ میں مجھے نہیں پتا بریک میں جانے کی طرح میں 2-3 خبریں بھی دینا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ جو تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاناما شروع ہو رہا ہے ابھی. اچھا آج جو ہے اگر مجھے نہیں پتا وہ دانیال عزیز صاحب کی اور مائزہ حمید صاحبہ کی گفتگو اور باقی جو کلپس جو عدالت کے اوپر کے بارے میں ہیں وہ ہمارے پاس تیار ہیں کہ نہیں، اگر پروڈکشن ٹیم کے پاس تیار ہیں تو وہ اچھا تو وہ جو پہلے والے کلپس ہیں جو عدالت کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، یعنی آج مائزہ حمید ہماری بہن ہے، انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب کا مقدمہ نہیں ہے، یہ تمام مسلم لیگ کا مقدمہ ہے. اور اس سے پہلے جو میں جملہ کمپلیٹ کروں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلی دفعہ مان لیا عدالت میں کہ وہ فلیٹس 2006 فروری سے لے کے جولائی تک، 6 مہینے کے درمیان وہ مریم نواز صاحبہ کے ان کی مالک رہی ہیں. تو عدالت یعنی پھر یہ بھی سوال اٹھا کہ یہ کیا ثبوت ہے کہ اس کے بعد میں یہ نہیں کانٹرڈکشن نہیں یہ کیسے انہوں نے مان لیا نا کہ اتنے عرصے رہی، پھر اس کے بعد وہ بھائی کو دے دیں. تو وہ جو بھائی کو دیں اس کا بھی کاغذ نہیں ہے کہ بھائی کو کیسے دیں. تو مطلب ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ معاملہ جا کے پھنس گیا ہے. میں نے بھی کوشش کی فون کر کے چیک کرنے کی کہ کیا مریم نواز صاحبہ لندن سے واپس آ گئی ہیں یا نہیں آئیں، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا وزیر اعظم ہاؤس سے. اگر وہ آ گئی ہیں تو میں نہیں جانتا، لیکن وہ بہرحال وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے مجھے کوئی میسج نہیں دیا گیا. اچھا بات یہ ساری کہ اب وہ سرا مل گیا ہے. اچھا یہ جو سرا ملا ہے تو اب اصل معاملہ اب شروع ہوگا، اور اس میں عدالت کے سامنے یہ رپورٹس سلمان اکرم راجہ صاحب آج سرینڈر، یعنی انہوں نے عدالت کے سامنے تسلیم کر لیا کہ فلیٹ تھے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیں نا کہ پچھلے 1 سال سے، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مقدمہ آج شروع ہو رہا ہے، پچھلے 1 سال سے قوم اپنا سر مار رہی ہے ایک بات پہ کہ ہماری بہن مریم نواز صاحبہ زیر کفالت ہیں یا زیر کفالت نہیں ہے. اب ذرا نقطہ دیکھیں نا، بینیفیشل اونر ہیں یا ٹرسٹی، مطلب آپ ایک سر پہ آج ادھر سے ادھر آج عدالت میں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ 6 مہینے کے لیے صرف مالک تھیں. اور تو انہوں نے کہا اچھا 6 مہینے کے بعد مالک نہیں تھی تو اس کا کوئی ثبوت نہیں. انہوں نے کہا تھا یہاں پہ، انہوں نے کہا نہیں 1 منٹ، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ ٹرائل نہیں کر، آپ مقدمہ نہیں چلا سکتے، آپ کمیشن بنا دیں تو کمیشن بھی نااہل نہیں قرار دے سکتا. پھر عدالت نے ایک اور ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ دادا دنیا میں تھے نہیں. بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو انتہائی محترم ہے ہماری، وہ گھریلو خاتون ہے، بچے پڑھ رہے تھے، ایک ہی آدمی بچتا ہے کمانے والا، یعنی وزیر اعظم نواز شریف صاحب. یعنی وہ اشارہ ان کا تھا کہ انہوں نے کہا کمانے والا تو میرے ہی بچتا ہے. اگر آپ جو کہانی بتا رہے ہیں ساری، اور لفظ کہانی بار بار استعمال ہوتا ہے، تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ سارا معاملہ شروع. اچھا اب اس میں آ جائیں دہشت گردی کے ساتھ، تو ساری توجہ تمام سیاسی جماعتوں کی اب یہ چلی گئی سب، یعنی اس وقت جو ہے وہ ایک دہشت گردی اور ایک طرف آپ کے یہ پیناما. اچھا پیناما جیسے ہی آگے بڑھ رہا ہے تو ساتھ ہی باقی جو بڑی سیاسی جماعتیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. مطلب مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا تو خاموش ہے. پاکستان پیپلز آج کی تاریخ تک زرداری صاحب کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے نہیں ہو رہے. آج کی تاریخ تک ان کے معاملات طے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، اور بے شمار لوگوں نے ادھر بھی رابطے کی کوشش کی، ادھر کیا ادھر کیا، وہ اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. یہ میسج جا رہا ہے وہاں پہ. تو زرداری صاحب کو کچھ نہیں پتا، وہ کل آتے ہیں. اب آج یہ خبر آئی کہ وہ اگلے الیکشن میں حصہ لیں گے، پھر اس میں وہ بالکل ایک ایریلیونٹ چیز ہے. انہوں نے توجہ ہٹاؤ مہم شروع کی. بڑا ضروری ہے فاٹا ریفارمز بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت معاملہ فاٹا ریفارمز تو کچھ لوگوں کو کہہ دیا کہ تم فاٹا ریفارم چھیڑ دو. فاٹا ریفارمز بہت ضروری ہیں، لیکن اس وقت ایشو کچھ اور ہیں. ایشو فاٹا ریفارم سے بڑھ گئے ہیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد ایک دم سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے مطالبہ ہوگا کہ یہ اتحاد کا وقت ہے، یہ ایک دوسرے سے لڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ کرپشن کے خلاف بات کریں، یہ متحد ہونے کا وقت ہے. یہ متحد، یہ اے پی ایس کے بعد ہوتا، یہ متحد ہونے کا، یہ ایک ساتھ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا وقت ہے. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کون عمران خان اور قوم لگی ہوئی ہے پیچھے کرپشن کے، یہ ایشو نہیں ہے لڑنے کا.
یہ ایشو یہ ہے کہ قوم متحد ہو کے دہشت گردی کے خلاف لڑے, ہم ایکسٹریمزم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں, ہم اس کے خلاف, یہ چورن بکنا شروع ہوگا ایک, اور یہ چورن بکے گا تو لوگ واقعی لوگوں کا ایشو ہے نا, وہ ادھر کہیں گے کہ متحد ہونے کا وقت ہے اور واقعی متحد ہونے کا وقت ہے, لیکن کہہ وہ لوگ رہے ہوں گے جو اصل میں اس اتحاد کو کی آوازیں لگا کے بچنے کی کوشش کریں گے, وہ بچنے کی کوشش کریں. جی اب پھر آتے ہیں اور دہشت گردی, اور پھر میں آپ کو خبریں دیتا ہوں, اور وہ بدقسمتی سے اچھی خبریں نہیں ہوں. جی بالکل. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر کلیئر کر دیں کہ ایس ایچ او نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 شریف میں 100 ایس سچ افراد شہید ہو چکے ہیں, اور جبکہ 30 افراد کی شہادت تصدیق ہو چکی ہے. اور ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن پر بات کریں گے اور پیناما میں آگے کیا ہو سکتا ہے اس پر ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام کا آپس میں تعلق ہے, اور اس میں پیناما لیکس بھی موجود ہے. دیکھیں, سیاسی عدم استحکام عروج پہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری جو توجہ ہے سیاسی جماعتوں کی, صوبائی حکومتوں کی, وہ سب کی ہے اس وقت پیناما کی طرف. جی ٹھیک ہے, پھر میں پارلیمنٹ میں ہی کروں گا, اسمبلی میں جیتوں گا, 2018 میں ہم جیتیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے, ہم جیتیں گے. اور اس دوران آپ کی, جو میں بہت دنوں سے بات کر رہا ہوں, آپ کی بنیادی توجہ ہٹ گئی ہے نیشنل پلان سے. نیشنل پلان تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں ایگزسٹ کر رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, اور اس کو میں نے پہلے کہا کہ آپ کے جتنے بڑے سیاسی دماغ ہیں, جتنے بڑے اتنے پولیٹیکل وزڈم, سب نے بیٹھ کے جس چیز کو بنایا, پھر اس میں خود پھنسے اور پھر اس کو انہوں نے دفن کر دیا. اور اس کے نتیجے میں یعنی اب دیکھیں نا, یہ 7 شریف میں یہ بندہ کہاں سے چلا ہوگا, کہیں سے چلا ہوگا نا, کہیں سے چلا ہوگا, کہیں جیکٹیں انہوں نے بنائی ہوں گی, ایک تھا یا 2 تھا, اس میں بارود بھرا ہوگا, دن چنا ہوگا, اور ٹریول کیا ہوگا, اس کے سہولت کار ہوں گے, ایسے اور کتنے ہیں, اور پورے ملک کے اندر ہی ہو رہے ہیں. یہ پورے ملک میں ایسا ہوا. جو میرے منہ میں خاک, میں نے کل بھی بات کی تھی, میں نے کل بھی کہا تھا کہ میرے منہ میں خاک, لیکن میں پھر ہی کہہ رہا ہوں کہ میرے منہ میں خاک. یہ واقعات ایسے اور ہو سکتے ہیں. یہ اب دیکھیں نا, یعنی ایک لاہور نہیں ہے, آپ نے پورے کے پورے پنجاب کو, ایک بہت سکون سے رہنے والے شہر کو آرام سے وہاں پہ اچانک آپ نے سب کو خوفزدہ کر دیا. پورے سندھ میں, پورے ملک میں, ادھر کوئٹہ, ادھر ایل او سی کھل گیا, پورے ملک میں. یہ این ڈی ایس ایکٹیو ہے, فل ایکٹیو ہے این ڈی ایس. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت آپ کے جو بڑے ادارے ہیں ملک کے, یعنی پارلیمنٹ, آپ کے وزراء, آپ کے مشیران, صوبائی حکومتیں, ان کی کیا پرائرٹیز ہیں, وہ اپنی لابنگز کر رہے ہیں, وہ باہر باتیں کر رہے ہیں, وہ ادھر کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب آپ سارے کے سارے جو لوگ یہاں سے گئے تھے, دیکھیں نا, یہاں سے آپریشن, یہ جب افغانستان کے معاملات خراب ہوئے, یہاں سے بے شمار لوگ لڑنے چلے گئے, داعش کے ساتھ مل گئے جا کے. افغانستان میں داعش آ گئی. ٹھیک ہے نا, آج اعزاز چودھری صاحب نے کہا کہ داعش پاکستان میں بھی اپنا شروع کرے گا. تو یہ سارے گروپ گڈمٹ ہو گئے آپس میں. یہ جو آپریشن, ان کو پولیٹیکل, ان کے اوپر کچھ جو ہیں پارٹیوں کا یا کچھ شخصیات کا ان سے وابستہ, ان کے بھی ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہیں خاموشی سے, باہر کی قوتیں بھی ان کو سپورٹ کرتی ہیں. ایک ہی آدمی جو ہے اس کا افغانستان کی سوائل استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان, پاکستان کے اندر بھی سلیپر سیل ہے نا بہت سارے, سارے کے سارے ایکٹیو ہو گئے, ایک ساتھ ایکٹیو ہو گئے, اور مزید ہوں گے. یہ میرے منہ میں خاک, لیکن ہوں گے, کیونکہ حکومت بالکل کر کچھ نہیں رہی نا. حکومت کے سسٹم کچھ نہیں کر رہا, میں چلیے ہوں بات, ایک نظام کچھ نہیں کر رہا. حکومت کو کیا بلیم دوں میں, حکومت کو بلیم کیا دیں گے آپ؟ دیکھیں نا, اگر ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں سعد رفیق صاحب کو تو نہیں کہوں گا نا کہ وہ تو ریلوے کا, تو وہ تو جو ہے وہ 100 سال پرانا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ ایک پورا سسٹم ہے, ایک پورا نظام ہے جو ایک ڈھانچہ نیچے گر رہا ہے. جی اچھا, اس کے اندر پولیس والے بھی شہید ہو رہے ہیں. وہ پولیس والے جو یعنی وہ سب شہری بھی شہید ہو رہے ہیں, بچے بھی شہید ہو رہے ہیں, سیکورٹی فورسز کے لوگ, عورتیں, ہر مکتب فکر کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, فوجی سرحدوں پہ ہو رہے ہیں, ادھر کوئٹہ میں کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے اندر وہ پورا ڈھانچہ گرا ہے. اور حکمراں اشرافیہ یا بدماشیہ کی پرائرٹی کیا ہے؟ پیسہ بچا کے باہر نکلو, یا جن کی سپورٹ ہے انہیں
ملک سے باہر. ایک پارٹی کا اشارہ نہیں ہے, ملک سے باہر. دیکھیں نا آپ کے ملک میں بدقسمتی سے کارکن تو ہے نا بہت سارے لوگ, کوئی ایک پارٹی سے وابستہ ہے, دوسری پارٹی سے وابستہ ہے, اپنی قائد کے لیے جان دینے کو لوگ تیار ہوتے ہیں, نکلنے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں تو باہر سے ہاتھ ہوتا ہے نا. جی بالکل. چاہے دیکھیں نا باہر کے بغیر تو حکومتیں باہر سے سپورٹ, لابنگ کیا ہوتی ہیں, لابنگ فرمز ہوتی ہیں نا. آپ برادر اسلامی ممالک میں کریں یا آپ اس کو برطانیہ میں کریں یا امریکہ میں کریں یا ادھر کریں کوئی لابنگ تو ہوتی ہے, اسی کے بعد آپ کی واپسیاں ہوتی ہیں نا, گارنٹیز ہوتی ہیں, اور خود مانتے ہیں آپ کہ جی ہمیں تحفے دیتے ہیں باہر کے لوگ, ہمیں یہ کرتے ہیں, ہمیں رکھتے ہیں باہر آرام سے, آپ کی آف شور نکلتی ہیں. یہ اور ایک پارٹی کا نہیں ہے, یہ بے شمار پارٹی, وہ تھپکیاں تو باہر سے ملتی ہیں, پھر وہ آتے ہیں این آر او ہوتے ہیں, پھر آتا ہے, پھر اگلی باری ہوگی, پھر یہ نہیں ہوگا. تو بات یہ کہ اس پورے سیٹ اپ کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پہ ایرریلیونٹ ہے اس وقت. اچھا اب اگر مثال کے طور پہ نہیں خاموشی ہے نا پنجاب کی بات. دیکھیں اب مثال کے طور پہ سندھ میں ہو گیا واقعہ, سندھ میں واقعہ ہو گیا, تو پہلا مطالبہ کیا ہے اس وقت, پہلا مطالبہ ہوگا کیا ہوگا, اندرونی سندھ آپریشن. ٹھیک ہے نا, یعنی آج کیا ثابت ہو رہا ہے آپ کے کہ اندرون سندھ میں سلیپر سیلز ہیں, جو میں پچھلے پتہ نہیں 2 سال سے میں نے کل بات کی تھی نا کہ کیسے کراچی سے آپ نکل کے اندرون سندھ چلے گئے اور پنجاب سے سندھ سے آپ پنجاب چلے گئے. یعنی یہ تو پورا ملک ہے نا, ایک پاکستان ہے, ایک پاکستان ایک ریاست ہے. آپ کیسے ممکن ہے کہ ایک جگہ اور وہاں سے وہ چلے آ رہے ہیں اور یہ سلیپر سیل ہیں, یعنی یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں, بیٹھے ہیں. 7 شریف میں مجھے بتائیں نا, 7 شریف میں اس کا کوئی کنیکشن نکلتا ہے اگر فرض کریں این ڈی ایس کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ, وہاں ہے نا سارے جمع ہو رہے ہیں وہاں, سجنا وجنا یہ وہ جتنے بھی جو بھی فضل اللہ یہ وہ سارے کوئی آئی ایس داعش والے پہنچ رہے ہیں, وہ سارے لڑتے مرتے سارے ادھر پہنچ رہے ہیں, باہر سے انہیں اسلام مل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, انہیں سپورٹ ہے. بھارت کا نام, انڈیا کا نام ہم لے نہیں سکتے, کلبھشن کا ہماری حکومت زبان پہ نام ممکن نہیں آ سکتا. اب وہ اس پورے سارے کھیل میں یعنی وہ کہیں سے یہ بندہ 7 شریف میں پہنچا ہے یا اس کو مقامی سپورٹ ہے, تو وہ مقامی کوئی ہوگا نا آدمی, یا وہ وہاں سے چلتا ہوا جیکٹیں پہنتا ہوا تو نہیں آ رہا نا, مقامی سپورٹ ہے. یہاں پر سلیپر سیلز ہیں دہشت گردوں کے, اور ان کو سپورٹ رہی ہے. یہ پنجاب ہو, یہ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھ لیں نا, یعنی خیبر پختونخوا, فاٹا, آپ کے جو علاقے ہٹ کیے ہیں انہوں نے ان 4-5-7 دنوں میں, اس میں انہوں نے میسج دیا ہے کہ یہ جو آپ, یعنی اب میں نے آپ سے کہا نا کیا مطالبہ کیا, اب سیاسی جماعتیں کیا کہیں گی, سیاسی جماعتیں ساری نہیں, 4-5 جو بڑی سیاسی جماعتیں, ان کی طرف سے کوئی نہیں, یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا وقت نہیں ہے, یہ کرپشن کے خلاف بات کرنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت شرم کرو, اتحاد کرو, بیٹھو, توجہ ہٹاؤ مہم جو اصل میں ایکچولی ہو بھی رہی ہے. یہ نہیں کہ دہشت گردی نہیں ہو رہی, یعنی یہ آپ اس طرح سمجھے نا, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. ایک طرف آپ وہ معاشی دہشت گردوں کو, سہولت کاروں کو, یا جن کے سرپرست باہر بیٹھے ہیں یا جن کے سہارے آ کے اس ملک میں مسلط ہوئے, ان کے اوپر گرفت سخت ہو رہی ہے. انہیں کے ایسے پکڑے جا رہے ہیں, وہ سارے ایسیڈز تو باہر پڑے ہیں نا, سارے کس کے ایسیڈز یہاں پہ ہیں, سارے سب کے بال بچے پیسہ وہ تو باہر پڑا ہے. جیسے جیسے وہ باہر سے آئے ہیں اور باہر بھاگنا ہے, وہ جیسے جیسے ان کی گردنوں پہ ہاتھ پڑ رہا ہے, تو ویسے ویسے ملک کے اندر عدم استحکام, دہشت گردی پھیل رہی ہے, تاکہ ساتھ یہ بیانات آنے شروع ہو جائیں گے کہ اور انہیں کی طرف سے آئیں گے, ان کی طرف سے کہیں گے یہ ہمارے ایک دوسرے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کا ٹائم, تو ایک ساتھ یہ بڑھے گا. میں نے آپ سے کہا نا کہ آج کے بعد سے پیناما شروع ہو رہا ہے, پیناما شروع ہو رہا ہے, وہ سرا مل گیا عدالت کو کہ جہاں سے اب انہوں نے کہا کہ اب قطری خط یہ وہ سارا ہو گیا نا, سب کچھ جو کہانیاں سنانی کہانیاں, یعنی آخر وہ آپ ذرا مجھے نہیں پتا بریک میں کتنا ٹائم ہے, بریک میں کافی وہ جو عدالت کے بارے میں کمنٹس کہے گئے تھے, اگر وہ کسی طرح ہماری پروڈکشن ٹیم پلے کر دے, عدالت جس کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس, توہین عدالت کا کیس آج بن گیا ہے, فائل ہو گیا ہے عدالت میں, وہ کلپس اگر چلائیں مختلف اہم شخصیات کے, تو پھر اس کے بعد میں ذرا بات سن, جو عدالت کو ایک طرح سے دھمکی دی گئی ہے, ان کے بارے میں جو بات کی گئی, پلے کیجئے گا. جی ابھی دیکھتے ہیں. فیصلہ کوئی گرے نہیں آنا چاہیے, واضح اور بلیک اینڈ وائٹ میں آنا چاہیے. وزیر اعظم کو کیا, ایک ایم این اے کو بھی ڈی سیٹ نہیں کر سکتے. وزیر اعظم سے سوالات نہیں پوچھے جا سکتے. جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا
اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. ہم لوہے کے چنے ہیں. نواز شریف کی کتاب کے سارے صفحے پورے ہیں. تصدیق نہیں کروائیں گے. جنہیں وہ صفحے نظر نہیں آتے وہ آنکھیں کھول کے ان صفحوں کو پڑھیں. جبر کے فیصلے ہم نہیں مانتے. مسلم لیگ نون کے کارکنوں جاگتے رہنا. عوام کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے. کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے معاشی کو جو ہے وہ نہل قرار دے سکے. پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی اور کسی طرف سے نہیں ہوئی. کوئی بھی اس کا حصہ بنا بے پناہ اور شدید ترین رد عمل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. کورٹ سے فیصلہ جو ہے وہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہی آنا چاہیے. طنز کیے جاتے ہیں, تضحیک کے جملے بولے جاتے ہیں. اونٹوں پر پیسے اٹھا کر کیسے لے گئے تھے, اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے بچوں نے 2 فلیٹ کہاں سے لیے. جی ڈاکٹر صاحب, اور یعنی اس کے اوپر آج وہ 62-63 کے تحت کہ آپ نے عدالت اس کے اوپر ایک پٹیشن عدالت میں چلی گئی ہے کہ آپ کے بارے میں یہ باتیں ہوئی. یہ نااہلی کا ریفرنس, نااہلی کی وہ ایک درخواست چلی گئی ہے. توہین عدالت مطلب آپ یہ نہیں کر سکتے. تم مطلب کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ چیلنج کیا کافی. آپ عمران خان کو تو نہیں کہہ رہے نا, فیصلہ عوام کی مرضی کے مطابق آنا چاہیے. تو مطلب آپ دیکھیں نا. اچھا, آج جو گفتگو ہوئی ہے اگر اس کے کسی طرح سے کلپس پلے ہو جائیں جو دانیال عزیز صاحب نے کی ہے اور میرے خیال سے ان کے ساتھ کسی اور نے کی ہے, وہ بھی میں سن لوں تو پھر میں اس کے یہ گفتگو کے اوپر یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ایسا آنا چاہیے, فیصلہ نہیں تصدیق آمیز جملے کسے جاتے ہیں. کس کو یعنی یہ عمران خان بھی نہیں, یہ جو بات ہو رہی ہے یہ عدالت کی طرف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, چنے نہیں چبائے جائیں گے. فیصلہ وزیر اعظم تو کیا ایک ایم ایل اے کو ڈی سیٹ نہیں کر سکتے. عمران خان نے تو نہیں کرنا نا, عدالت نے کرنا ہے. تو عدالت کو یہ میسج جا رہا ہے اور عدالت اس کے اوپر آج ایک نیا عدالت کے اندر معاملہ چلا گیا اور وہ یہ ہے کہ 62 2 اور کلپس اگر ہم سن لیں, ایک کلپ ہے جو تو پھر میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. دہشت گردی. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ یعنی عدالت یہ کر سکتی ہے, تم ایک وہ کلپ دیکھ لیں تو پھر میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں, اور اس کا پھر دہشت گردی سے تعلق اور پھر آنے والے دنوں کا کیا نقشہ بن رہا ہے. جی تو یہاں پر آگے کہتے ہیں 1970 کا ریکارڈ نہیں ہے اور کچی سے ایسی ہی کرتے ہیں. روز لال دائرے مار مار کے زوم کر کے خوفناک موسیقیاں چلا چلا کے جو ہے کسی کی بیٹی کی شکل دکھانی. یہاں پر ایک میگنیفائنگ گلاس دے دے کے ساروں کو دکھایا گیا کہ اس کو دیکھیں اور دوسرے کو دیکھیں. آ کے مست کرتے ہیں شکلیں اور یہ خوفناک موسیقی بجاتے ہیں پیچھے. یہ خاندان کے خلاف کاروائی نہیں ہے, یہ 2018 کی نون لیگ کے ہر ورکر کے خلاف کاروائی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب بری ہو جائے تو باعزت بری نہیں ہوں گے. روز ادھر ایک وہ شو لگا ہوتا ہے, پوچھے ذرا سوال, ادھر بیٹھ کے سیدھے منہ جس کے اوپر چاہے پگڑی اچھال دیں, جس کے اوپر چاہے الزامات لگا دیں. میں عمران خان آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچوں تیاری کریں. ابھی تھوڑا سن لیں یار, تکلیف ہو رہی ہے تو برداشت کریں. اب آپ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم رسی بھی اپنی بنا کے لائیں, تختہ بھی اپنا کھڑا کریں یہاں پر, اوپر سے اس کو پھینکیں بھی, اپنے گلے میں ڈالیں بھی اور پھر اس کو کھینچ کے اپنے آپ کو لٹکا بھی دیں. خان صاحب یہ نہیں ہونا. یہ پرائم منسٹر کا کیس نہیں ہے, یہ پی ایم ایل این کا کیس ہے, یہ پی ایم ایل این کے ورکرز کا کیس ہے, یہ پی ایم ایل این کے ایم این اے ایم پی ایس کا کیس ہے اور ہر پی ایم ایل این کے ووٹر کا کیس ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بریک سے آ کر یعنی ایک خاندان کا نہیں, تمام ووٹرز کا کیس ہے, تمام ملک یعنی تمام مسلم لیگ کے لوگ کھڑے ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں دانیال عزیز صاحب کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم رسی بھی لائیں یعنی ثبوت دیں اور پھر خود اپنے آپ کو پھنسا دیں. دانیال عزیز صاحب تو میرا خیال ہے کہ میں سرٹیفائیڈ میڈیکل ڈاکٹر کوئی سرٹیفکیٹ بھی ایشو کر سکتا ہوں, ان کے بارے میں بہرحال بریک میں اسی بات کرتے ہیں. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ان سٹیٹمنٹس پہ ڈسکس کریں گے, یہ جو تھریٹننگ سٹیٹمنٹس دی ہیں عدالت کو اور عمران خان صاحب کو. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پینما کیس اب شروع ہوا ہے اور دہشت گردی کے واقعات مزید انکریز ہوں گے. میرے منہ میں خواب, لیکن یہ بڑھیں گے اس دوران. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجیحات کیا ہے حکمرانوں کی, حکمرانوں سے مراد اشرافیہ کی. اربوں روپیہ, اربوں ڈالرز کے یہ انویسٹمنٹ ہیں, یہ کاروبار ہیں, یہ اس میں آپ کی بیوروکریسی کا بھی بڑا حصہ رہا ہے. اس میں ایک پورا سسٹم ہے, ایک پورا نظام ہے, اور اس پورے سسٹم میں یعنی وہ سسٹم اگر ہل رہا ہے یا گر رہا ہے یا پکڑ میں آ رہا ہے تو وہ اتنی آسانی کے ساتھ تو نہیں جائیں گے نا سارے. ان کے اوپر باہر کے لوگوں کا ہاتھ ہے, پھر باہر کے لوگوں کے بھی تو ہاتھ ہے نا.
باہر کی سرپرستیاں بھی تو ہیں کہ اس نے یہ ڈیلیور کرنا ہے, اس نے یہ دینا ہے, اس نے یہ کام کر کے دینا ہے, اس نے انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, اس نے قرضائی کو جپی پانی ہے, اس نے یہ کرنا ہے فلاں, مطلب وہ باہر کے بھی تو معاملات ہیں. تو بات یہ ہے, ادھر وہ مشرق وسطیٰ کی آگ جو ہے وہ افغانستان کے اندر داعش واپس آ رہے ہیں وہاں سے لڑ کے, وہ ان کے میں سے کچھ پاکستان کے, میں تو خود ملا ہوں بہت سارے, میں تو خود میرے خیال سے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں وہاں پہ عراق میں اور شام کے اندر ملا ہوں ایسے لوگوں سے جن کا تعلق پاکستان سے تھا, اور میں کئی سال سے بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک صرف بات بتا دوں, کل میں نے جو بات کی تھی کہ وہ نیوکلیئر ایسڈز کے حوالے سے ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی, میں اور شاہین صاحب صاحب اور ایک بڑے ہائی امریکن آفیشل یا جو بھی امریکن تھے ان سے بات ہوئی. تو اس کے بعد کئی لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا, تو میں یہاں وضاحت کروں کہ اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا. جب اس بندے نے بات کی کہ ہم آپ کے ملک میں گئے, میں آپ کے ملک میں گیا اور وہاں جا کے میری ایک اعلیٰ شخصیت سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا کہ مجھے پاور میں لے آؤ یا رکھو جو بھی. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اس کے جواب میں دے دوں گا. یہ بات سن کے ہم پریشان ہوئے, میں پریشان ہوا. ہم اب ایمبیسی ہم گئے, واشنگٹن ایمبیسی میں پہنچا اپنے طور پہ, اور وہاں پر اب یہ تھا کہ ایمبیسیڈر کو بتائیں. اب یہ آپ کسی بھی دور میں لے لیں, آپ یہ پچھلے 14-15 سال کے دور کی بات میں لیتا ہوں, میں کوئی ٹائم اسپیسیفائی نہیں کر رہا. میں ایمبیسی پہنچا اور پھر میں نے سوچا کہ میں ایمبیسیڈر سے بات کروں, ایمبیسیڈر کے تھرو جائے گا فورن آفس, یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ پینٹاگن سے ویل کنیکٹڈ ہے. پھر میں نے واشنگٹن میں مقیم پاکستان کے ڈیفینس اٹیشی کو یہ بات بتائی. جی میں اسلام آباد میں بیٹھ کے بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں. میں نے ان سے کہا, اور کس دور کی بات ہے یہ آپ چھوڑ دیں, میں نے ان سے کہا کہ جی آپ یہ اتنا ہائی پروفائل امریکن یہ بات کہہ رہے ہیں پاکستان سے آئے ذرا. اس کے بعد غالباً مجھے نہیں پتا وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, ڈیفینس اٹیشی موجود ہے, میں فالو نہیں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بھی اچھل پڑے, انہوں نے کہا کیا, میں نے کہا یہ بات آپ ذرا پوچھیں. انہوں نے پھر غالباً اس امریکن سے ملاقات کی میری اطلاع کے مطابق, اور وہ فائل ان کی ملاقات کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں اس امریکن نے اس کو بتایا نہیں بتایا کیا ہوا, اس کی ڈیٹیلز کہیں فورن آفس اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہیں. یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اس ملاقات کیا ہونی چاہیے. اچھا کیونکہ یہ بات وہاں ہوئی, یہ بات وہاں پہ میں مطلب دیکھیں نا, میں تو یہ کر سکتا ہوں نا کہ میں جا کے بتا دوں کہ بھائی ذرا چیک کرو یہ امریکن کیا بات کر رہا ہے, یہ پاکستان سے ہو کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیوکلیئر پروگرام کے وہ بات کر رہے ہیں, تمہارے حیرانی کی بات. تو میں نے جو کام تھا وہ وہاں سے کر کے میں کہنا پتلی گلی سے نکل گیا. ان سے میں نے کہا آپ ذرا چیک کر لیں بھائی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو اور وہ کہیں ریکارڈ میں موجود ہے, فائلیں چیک کریں گے تو ہاں عام شخصیت ریکارڈ میں موجود ہے, ڈیفینس اٹیشی نے رپورٹ بھیجی ہوگی فورن میں. اچھا 12. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات آگے دہشت, اس لیے کہ دیکھیں چائنیز کی انویسٹمنٹس ابھی نہیں آئیں پاکستان میں, یعنی ابھی چائنا کی سرمایہ کاری پراپر, یعنی گوادر پورٹ شروع ہو گئی ہے, کوئی ان کی جہاز آنے شروع ہو گئے ہیں, لیکن ہوتا ہے نا بڑی مشینیں بڑے ان کے, یعنی وہ اس کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ چائنا کے ساتھ جھگڑا ہوگا, کیونکہ چائنا آئے گا نا. اس سے پہلے آپ کے پاس ایک مدت ہے جس میں پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر سکتے ہیں مختلف ملک. ایک دفعہ چائنا جب پراپر سی پیک آ جاتا ہے, پراپر ان کی مشینیں, ان کے لوگ, سڑکیں بن رہی ہیں سارا, اور اس کے بعد اگر یہ سارے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ ڈائریکٹ چائنا کے ساتھ وہ ممالک لڑتے ہیں, ان کی لڑائی چائنا. تو یہ ایک درمیان میں آپ سمجھ لیں کوئی 4 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 1 سال, جب تک پراپر سی پیک. لیکن ہدف کیا ہے, نیوکلیئر سی پیک, مطلب یہی ہے نا آپ کے بنیادی چیزیں, اس میں ریکارڈنگ کو ڈالنے, باقی چیزیں ڈال پہ. تو بات یہ ہے ساری کہ اس میں اب اس پورے جو میں جس طرح دیکھ رہا ہوں, اس عرصے میں آپ نے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے, کیونکہ اس کے بعد اس پورے خطے میں ایک بڑی یعنی ہم دوبارہ چلے گئے نا اس دور میں جس کو کہتے ہیں کہ آپ کولڈ وار تو نہیں کہوں گا, یعنی کولڈ وار سے بھی زیادہ سخت یعنی لفظ استعمال ہونا چاہیے کہ بڑی چائنا, ماسکو, وہ ماسکو طالبان سے بات کر رہا ہے, IS کے پیچھے کون ہے یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے. تو اس سے مزید انڈیا اپنا لگا ہوا ہے, بالکل یہ آپ, اور برادر اسلامی ممالک, یہ آپ کے خیال سے جب آپ میزائل یہاں سے چلاتے ہیں ابابیل اور یہ سارے, تو آپ جو یہ ٹیسٹ فائر اور نیوکلیئر پروگرام, تو آپ کے برادر اسلامی ممالک کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں. وہ عرب کے نہیں ہیں, وہ ایک ریاست دوسری ریاست کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, وہ یہ کسی کو یہ عجم یہ فلانا وہ سب کو اپنی پڑی ہوئی, قبیلوں کو پڑی ہوئی اپنی, باقی تو چھوڑ دیں بات, قبائل کے ساتھ
یعنی صدام حسین، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، صدام حسین نہیں ہے عراق میں، صدام حسین تکرتی کہتے ہیں، تکرت کا ہے وہ، مطلب وہ اتنا چھوٹا ذہن رکھنے والے ہم لوگ ہیں بدقسمتی سے. تو اس میں وہ آپ خاصا خوش ہوتے ہیں، وہ بھی خوش نہیں ہوتے، وہ بھی کوئی کس کے ساتھ ہے، کوئی کس کے ساتھ ہے، وہ کس کے ساتھ ہے. تو بات دیکھیں، یہ جو ہوا ٹرمپ کا، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا مسلمانوں ملکوں کے بارے میں، سب سے زیادہ احتجاج کس نے کیا؟ کرسچنز نے. کرسچنز نہ کھڑے ہوتے، جوز نے مظاہرے کیے ہیں امریکہ میں، پورے امریکہ میں سب سے پہلے تو کرسچن جوز کھڑے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ تو انہوں نے مظاہرے کیے. اگر وہ خلاف کھڑے ہو جاتے تو یہ مسئلہ تو نہیں حل ہوتا. دیکھیں نا، بات یہ ہے. اور مسلمان ممالک ویلکم کر رہے تھے، یہ ہم نوٹ کریں، کئی مسلمان ممالک ویلکم کر رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب نے اچھا فیصلہ کیا ہے. وہ خوشیاں، وہ اپنی لائنیں سیٹ کر رہے تھے کہ حالانکہ وہ مسلمان، ان کو بھی وہ سو کالڈ لیڈر ہیں اسلامی ممالک کے، ٹھیک ہے نا، چیمپئن آف دا چیمپئن ہے. وہ کہہ رہے تھے صحیح کیا ٹرمپ نے، اور وہاں مظاہرے اور کر رہے تھے عیسائی اور کرسچنز اور جیوز، اور کے نتیجے میں زبردست ہو گئے ٹرمپ صاحب. اور ان کے مزید ابھی کیبنٹ زبردست ہوگی، ایک تو نیشنل جنرل فلن ہوگا نا، ابھی اور زبردست ہوں گے، اور کٹائی ہوگی ان کا بھی. کوئی ہمارے بین کے حوالے سے نہیں، میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا. تو بات یہ ساری، وہی جو بین ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کوئی یہاں پر کوئی برادر اسلامی ممالک نامی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے اپنے ملک کو خود بچانا ہے. اور آپ کے جو باہر کے لوگ ہیں وہ بزنس پارٹنرز ہیں. یعنی قوم، یعنی لوگ اس بات کو اب سمجھتے نہیں تو پریشان ہو رہے ہیں کہ یعنی کہتے ہیں یار ایک ہمارے، مجھے ملے، نام نہیں لوں گا، پارٹی کے کارکن کسی جماعت کے اور ایم این اے تھے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے لیڈر تو سال کے ہر سال رمضان جو ہے اس کا آخری اشرا سعودی عرب میں اور عید وہاں کرتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے عبادت کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ مطلب وہاں کاروبار کے لیے کرتے تھے، کاروبار کے لیے جاتے تھے. میں نے کہا جی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ خود فیصلہ کریں، مجھے بھائی معاف کر دیں. میں یعنی لوگوں کو اب ان لوگ پریشان ہے کہ ایک منٹ یار، یہ آج کیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج مان لیا کہ واقعی وہ اتنے عرصے کے لیے وہ تھیں اور یہ غجور. تو جیسے جیسے یہ درجہ حرارت بڑھے گا، ذمہ داری پھر سیاسی جماعتوں کی آتی ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کی ذمہ داری آتی ہے ایک بڑے پاپولر لیڈر، الیکٹڈ پرائم منسٹر کے طور پہ، کہ وہ کیسے ریاست ہے نا، وہ کیسے آگے کیا کرتے ہیں. زرداری صاحب ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایم کیو ایم کیا کرتی ہے، فضل الرحمان صاحب کیا کرتے ہیں. لیکن آپ اگر بڑے اس میں دیکھیں تو یہ آپ کو سب ایک دوسرے کے ساتھ نتھی واقعات نظر آتے ہیں. اور جیسے ہی یہ ڈھانچہ ہلتا ہے، ایک کرپٹ بدماشیہ کا ڈھانچہ، ساتھ ہی دہشت گردی شروع ہوتی ہے. اور پھر اب یہ بیانات آئیں گے اتحاد کا وقت ہے، بھول جاؤ یہ کیا کرپشن پیچھے لگے ہوئے چوروں کے. لیکن وہ معاملہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ دہشت گردی اور معاشی دہشت گردی ایسے کنیکٹڈ ہے. جب تک معاشی دہشت گردوں کو آپ نہیں پکڑیں گے، دہشت گردی نہیں رکے گی. کیونکہ دہشت گردی کو معاشی دہشت گرد سپورٹ کر رہے ہیں جو آپ کے اشرافی ہے، ایسے لنکڈ ہے نا. آپ جیسے ان کو پکڑتے ہیں اور وہ ان کو، وہ باہر سے ان کے اوپر چھتریاں لگی ہوئی ہیں، باہر کی چھتریاں ہیں. دیکھیں نا، اصل مسئلہ تو سیاسی عدم استحکام نہیں ہے، ملک کو عدم استحکام کا نشانہ بنانا ہے نا. ملک کی بات ہو رہی ہے، ریاست. یہ آپ کے نتیجے، آپ کے خیال سے یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، اس کے یہ کوئی سیاسی عدم استحکام ہے؟ نہیں، سیاسی عدم استحکام ہو رہے ہیں ان کے لیے جو کہ بدماشی ہے. اور یہ جو عدم استحکام ہو رہے ہیں یہ ریاست کے لیے ہو رہا ہے. یہ جو غریب مر رہے ہیں، غریب آدمی شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے، آفیسر، یہ. تو سیاسی یعنی دہشت گردی ہو رہی ہے، معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے، ویل کنیکٹڈ ہے، اور دونوں کے اوپر باہر کی چھتری ہے، باہر کی قوت. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.